اور مجھے بھی دکھا دے تو جلوہ نبی کا، مجھے بھی دکھا دے تو جلوہ نبی کا، یہی ہے میری التجا میرے مولا، یہی ہے میری التجا میرے مولا، یہی ہے میری التجا میرے مولا۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا یفرق کل امر حکیم، امرا من عندنا انا کنا مرسلین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ، یا اکرم الاکرمین، وبارک وسلم صلاۃ تبقی وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ ابھی خطبہ کے بعد رب العالمین جل جلالہ کے مقدس کلام قرآن مجید کی سورہ دخان کی 2 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات مقدسہ میں رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ امر من عندنا، ہماری طرف کے امر سے، انا کنا مرسلین، اور بے شک ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں۔ یہ ان آیات مقدسہ کا ترجمہ اور ان کا باسنتر ہو گیا۔ ان آیات مقدسہ کی تفسیر میں علماء تفاسیر بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات ایسی مبارک اور عظمت والی رات ہوتی ہے کہ اس رات میں پورے سال میں جو واقعات پیش آنے والے ہوتے ہیں، پورے سال میں جو امور واقع ہونے والے ہوتے ہیں، ان تمام واقعات اور ان تمام امور کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سپرد فرما دیتا ہے۔ مثلا اس سال دنیا میں جس قدر بچے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں، جس قدر موت دنیا میں واقع ہونے والی ہوتی ہے، جس قدر روزیاں لوگوں کے درمیان تقسیم ہونے والی ہوتی ہیں، جس قدر حادثات دنیا میں پیش آنے والے ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کا معاملہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سپرد فرما دیتا ہے، اور فرشتے انہی چیزوں کے مطابق پورا سال اس پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ مبارک رات کون سی ہے؟ تو مبارک رات شعبان کی 15ویں رات شب برات۔
اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے. جس قدر بچے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں اس کو لکھ دیا جاتا ہے. جس قدر موت واقع ہونے والی ہوتی ہے اس کو لکھ دیا جاتا ہے. لوگوں کو جتنی روزیاں ملنے والی ہوتی ہیں اس کو لکھ دیا جاتا ہے. علماء تفاسیر بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نکاح کرتا مگر شعبان کی 15ویں رات میں اس کی موت لکھ دی گئی ہوتی ہے اور یہ شادیاں رچا رہا. ایک آدمی مکان بنا رہا ہے حالانکہ شعبان کی 15ویں رات میں اس کی موت لکھ دی گئی ہے. دنیا کے اندر دکانیں تعمیر کر رہا ہے شعبان کی 15ویں رات میں اس کی موت لکھ دی گئی ہے. تو گویا یہ وہ رات ہے کہ اس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے. آدمی کی موت لکھ دی جاتی ہے, اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے, اس کی زندگی میں جو خوشحالی آنے والی ہوتی ہے وہ لکھ دی جاتی ہے, جو بلائیں مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں وہ لکھ دی جاتی ہے. پتا کیا چلا کہ اس رات میں جب لکھ دیا جاتا ہے تو بندے کو چاہیے کہ اس رات میں رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے, توبہ اور استغفار کرے. ہو سکتا ہے کہ یہ شعبان کی 15ویں رات میں جو لکھ دیا گیا ہے اس کی بھی موت لکھ دی گئی ہو. تو اگر موت لکھ دی گئی ہے, موت کا آنا اٹل ہے, ہر آدمی کو مرنا ہے, کوئی آدمی امر پٹا لے کر نہیں آیا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس رات میں لکھ دیا گیا ہو تو اگر پہلے سے توبہ اور استغفار کر لے گا تو موت سے پہلے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا موقع مل جائے گا. تو اس رات میں کیا کر دیا جاتا ہے, حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. شب برات کی فضیلت کا کیا کہنا, حدیث پاک کا مفہوم ہے. پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کے وقت میں باہر تشریف لے گئے, چادر انور سے نکلے اور باہر تشریف لے گئے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہماری چادر کوئی ریشم کی نہیں, ریشمی نہیں ہوتی تھی, کوئی اون کی نہیں ہوتی تھی. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ام المومنین آپ کی چادریں کیسی ہوتی تھیں؟ کہا کہ ہماری چادریں اونٹوں کے بالوں کی ہوا کرتی تھی. یہ پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں, جن کو جو خود سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر چلتا رہے. یہ پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی کا یہ عالم ہے کہ گھر میں جو چادریں اون کی نہیں ہے, ریشم کی نہیں ہے, بلکہ اونٹ کے بالوں کی چادریں ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ سرکار جب تشریف لے گئے تو میں نے سوچا کہ رات کے وقت میں سرکار کہاں تشریف لے گئے. میں سرکار کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی, ازواج مطہرات کے حجروں میں دیکھا, ادھر ادھر دیکھا, سرکار جب نظر نہیں آئے تو بعد میں مسجد نبوی کے قریب آئی. اچانک میرا پیر حضور کے پیر سے ٹکرایا. میں نے دیکھا کہ آقا عبادت میں مصروف ہے, دعا میں مصروف ہے. بعد میں نے دیکھا کہ سرکار پوری رات کبھی کھڑے ہو کر کبھی بیٹھ کر نماز پڑھتے رہے, طلوع فجر تک نماز پڑھتے رہے, یہاں تک کہ پوری رات نماز پڑھنے کی وجہ سے سرکار کے پاؤں مبارک میں سجن آ گئی, ورم آ گیا. صبح کے وقت میں سرکار کے پیر مبارک دبانے لگی اور عرض کیا کہ آقا آپ کو اس قدر عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صدقے میں اگلے پچھلے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے, آپ اس قدر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا عائشہ میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا عائشہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے, آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی جتنے بچے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں اس کو لکھ دیتا ہے, جس قدر موت دنیا میں واقع ہونے والی ہوتی ہے اس کو لکھ دیتا ہے, جس قدر جو ہے روزیاں بٹنے والی ہوتی ہیں اس کو لکھ دیا جاتا ہے, اور اعمال آج کی رات میں اوپر چڑھائے جاتے ہیں. پتا چلا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں پوری رات عبادت کرنا ہمارے آقا کی سنت مبارکہ ہے. پوری رات سرکار نے عبادت الہی میں گزاری. پتا چلا کہ شب براءت کو عبادت الہی میں گزارا جائے. ایک حدیث میں ہے
پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ 4 راتیں ایسی ہیں کہ اس میں خیر کا دروازہ کھول دیا جاتا، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ 4، ایک عید الاضحیٰ کی رات، ایک عید الفطر کی رات، ایک شعبان کی 15ویں رات، اور ایک یوم عرفہ کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات۔ ان 4 راتوں میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بھئی جب رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جائیں تو بندہ اگر عبادت کرے گا تو رحمت کے حصوں میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا، لیکن اگر وہ غفلت کے اندر گزار دے گا، گھما گھامی کے اندر گزار دے گا، سوتے ہوئے گزار دے گا، تو یقیناً وہ رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ تو اس رات میں عبادت کرنا رحمت الہی پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے مقدس پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کسی علاقے میں یا پہاڑی علاقے میں تشریف لے گئے، آپ نے ایک بڑا حسین و جمیل خوبصورت گنبد نما سفید پتھر دیکھا۔ وہ اتنا بڑا عجیب و غریب گنبد نما سفید پتھر تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو دیکھ کر بڑے متعجب ہوئے، ایسا عجیب و غریب پتھر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل ہوئی کہ میرے پیغمبر عیسیٰ، کیا اس سے بھی زیادہ تعجب خیز بات دیکھنا چاہتے ہو؟ اس سے بھی زیادہ ہماری قدرت کا نظارہ کرنا چاہتے ہو؟ ہاں مولا، میں اس سے بھی زیادہ تعجب خیز بات دیکھنا چاہتا ہوں، تیری قدرت کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! اچانک کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ اللہ کی قدرت کاملہ سے وہ پتھر پھٹا، اور پتھر پھٹا تو آپ نے کیا دیکھا کہ اس پتھر میں اللہ کا ایک بندہ عبادت الہی میں مصروف ہے۔ ایسا پتھر کہ جس میں نہ کوئی دروازہ ہے، نہ کوئی کھڑکی ہے، نہ کوئی روشن دان ہے، وہ پتھر کے اندر اللہ کا بندہ عبادت الہی میں مصروف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے متعجب ہوئے، کہا کہ بندہ خدا یہاں عبادت کرتا ہے، کب سے عبادت کرتا ہے؟ کہا اللہ کے نبی 400 سال سے اس پتھر میں عبادت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! آپ نے پوچھا کہ بھئی تو پھر تیرے کھانے پینے کا، تیرے رزق کا انتظام کیسے ہوتا؟ کہ اللہ کے نبی وہ سامنے یہ بیل نظر آتی، انگور کی ایک بیل تھی، کہ اس بیل میں اللہ تبارک و تعالی انگور پیدا فرماتا ہے، میں تازہ انگور کھا لیتا ہوں، یہاں پانی کا چشمہ بہتا، یہ پانی کے چشمے سے پانی پی لیتا ہوں۔ پتھر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے میرے رزق کا انتظام فرمایا، 400 سال سے عبادت کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے متعجب ہوئے کہ اس پتھر میں بندہ خدا یہ عبادت کر رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ عیسیٰ، یہ میرا بندہ یقیناً عبادت الہی کر رہا ہے 400 سال، مگر ان قریب ہمارے محبوب دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، ہمارے آخری پیغمبر آنے والے ہیں، ہمارے محبوب کی امتی اور آپ کی امت کا جو آدمی شعبان کی 15ویں رات میں عبادت کرے گا اور پوری رات عبادت الہی میں گزارے گا، تو میں میرے حبیب کے اس امتی کو پوری ایک رات عبادت کرنے کی وجہ سے صرف شب برات میں اس آدمی کی 400 سالہ عبادت سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا کروں گا۔ یہ حضور کے صدقے میں امت محمدیہ کو یہ چیزیں ملی ہیں کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ حضور کی نسبت کی وجہ سے امت محمدیہ کو یہ فضیلت ملی کہ صرف ایک رات عبادت کرے خشوع اور حضوریت دل کے ساتھ، اگلی امتوں کی 400 سالہ عبادت سے بہتر اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کو اجر و ثواب عطا فرماتا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ وہی شعبان کی 15ویں رات تھی، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف فرماتے، اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ سرکار بستر نبوت پر نہیں ہے۔
میں حضور کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، ازواج مطہرات کے کمروں میں دیکھا، دیگر جگہ پر دیکھا، پھر جب آئی تو مسجد نبوی میں سرکار عبادت میں مصروف تھے، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کس وادی میں ہیں اور میں کس وادی میں ہوں؟ مطلب کیا تھا کہ دیکھیے پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تقریباً 9 ازواج مطہرات ایک ہی وقت میں موجود تھی، اور سرکار کا معمول یہ تھا کہ تمام ازواج مطہرات کے درمیان عدل و انصاف قائم فرماتے، تمام بیویوں کے ساتھ برابری کے طور پر حسن سلوک فرماتے۔ ایسا نہیں کہ نئی بیوی ہے تو اس سے زیادہ حسن سلوک ہے اور پرانی بیوی صاحبہ کے ساتھ کم جو ہے حسن سلوک ہے، یا جو بیوی صاحبہ زیادہ حسین و جمیل خوبصورت ہیں ان کے ساتھ زیادہ رعایت کی جاتی ہے، اور جو بیوی صاحبہ کم حسن و جمال لگتی ہے ان سے کم رعایت کی جاتی ہے۔ نہیں، تمام ازواج مطہرات کے درمیان سرکار عدل و انصاف قائم فرماتے، یہاں تک کہ رہنے کے سلسلے میں بھی سرکار نے باریاں مقرر کر رکھی، روزانہ ہر بیوی صاحبہ کے ساتھ ان کے حجرے کے اندر رہتے، ہر دن کے اندر ایک باری مقرر تھی، وہ باری ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور رات کے وقت میں جب آنکھ کھلی دیکھا کہ سرکار بستر نبوت پر نہیں ہے، تو عورت ہے، ایک فطری تقاضا ہے، سرکار کہاں تشریف لے گئے؟ تو ڈھونڈنے کے لیے نکلی کہ کہیں کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس تو تشریف نہیں لے گئے، اور جب ڈھونڈنے کے لیے گئی سرکار نہیں ملے، مسجد کے اندر گئی، مسجد سے جو پیڑ ٹکرا کہ سرکار عبادت میں مصروف ہے، تو وہ افسوس کرنے لگی، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کس وادی میں ہیں اور میں کس وادی میں ہوں؟ مطلب یہ کہ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے، مگر سبحان اللہ آپ تو مسجد نبوی میں عبادت الہی میں مصروف ہیں۔ میرا سوچنا غلط تھا، سرکار نے ارشاد فرمایا عائشہ کیا تم یہ سمجھ رہی ہو کہ اللہ و رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ کیا یہ سمجھ رہی تھی کہ تمہاری باری میں کہیں اور چلا جاؤں گا؟ پھر حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ تمہیں معلوم ہے آج کیا ہے؟ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، آج شب برات کی رات ہے، آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلے بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ آقا یہ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی کیا خصوصیت ہے؟ یہ قبیلہ ہے اس کے بالوں کی خصوصیت کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عرب کے جتنے قبائل ہیں ان تمام قبیلوں کے اندر جو بکریاں ہیں ان سب میں زیادہ قبیلے بنو کلب کی بکریاں ان میں زیادہ بال ہوتے ہیں، ان بکریوں میں زیادہ بال ہوتے ہیں۔ گویا آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالی کثیر تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو یہ شب برات کی وہ مبارک رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی خصوصی کرم فرماتا ہے، کئی جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور کئی گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ وہ رات ہے، بندے خدا کو چاہیے کہ عبادت الہی بھی کرے، ساتھ ساتھ میں زیادہ سے زیادہ رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اس لیے کہ اس رات کا نام ہی ہے شب براءت، گناہوں سے بری ہونے کی رات، گناہوں سے پاک و صاف ہونے کی رات۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا کہ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، یعنی اس کی رحمت جو ہے نیچے اتر کر پہلے آسمان پر آ جاتی ہے۔ ویسے تو اس کی رحمت ہر جگہ ہے، مگر اس رات میں خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پہلے آسمان پر آتی ہے اور پکارتی ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی بلاؤں میں مبتلا کہ میں اس کو بلاؤں سے عافیت عطا کروں۔ یہ صدا رحمت بھری پوری رات طلوع فجر تک جاری رہتی ہے۔ عموماً میں کہا کرتا ہوں
کہ عام دنوں میں عام راتوں میں بندہ رب کی بارگاہ میں دعا مانگے اللہ تبارک و تعالی تب بھی دعا قبول فرماتا ہے، مگر پھر بھی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو قبول فرمائے، چاہے تو قبول نہ فرمائے، کیونکہ وہ صفت سمدیت سے متصف ہے، بے پرواہ بادشاہ ہے، مگر وہ سامنے سے اگر پکارے تو قبولیت کا یقین ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اگر فقیر آپ سے مانگنے آتا ہے تو آپ چاہتے ہیں تو دیتے ہیں، اور نہیں چاہتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی معاف کرو۔ خود سامنے سے مانگا، چاہا تو آپ نے دیا، نہ چاہا تو نہ دیا۔ لیکن اگر آپ کسی فقیر کو کہیں کہ بھائی گھر پر آ کر لے جانا، اس نے مانگا نہیں، آپ نے کہا کہ بھائی گھر پر آ کر لے جانا، مجھے اتنا مال دینا ہے، تو اب فقیر کو یقین ہو جائے گا کہ چونکہ سامنے سے کہا ہے تو ملنا یقینی ہے، ملنا یقینی ہے۔ ہم دعا مانگے اللہ تبارک و تعالی چاہے تو قبول فرمائے، چاہے تو قبول نہ فرمائے، مگر سامنے سے پکار رہا ہو کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش چاہنے والا کہ میں اس کو بخشش عطا کر دوں۔ اب اگر کوئی بندہ بخشش مانگے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی گناہوں کی مغفرت فرمائے گا۔ تو یہ شب برات وہ مبارک رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ بلکہ سچ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا رحیم و کریم ہے کہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کے مومن بندے جہنم کے اندر جائیں، وہ اپنے مومن بندوں کو عذاب دینا ہی نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، ان شکرتم وآمنتم، اگر ایمان لاؤ گے، شکر گزاری کرو گے تو اسے عذاب دے کر کیا کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اس کی رحیمی کریمی تو دیکھو کس انداز سے پکارتا، ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اسے تمہیں عذاب دینے کا شوق نہیں ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندی عذاب میں مبتلا نہ ہوں۔ حدیث پاک میں آتا، حدیث پاک کا مفہوم، ایک مرتبہ پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی، ایک قیدی عورت لائی گئی۔ قیدی عورت ابھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی کہ اچانک بچہ اس کی نگاہوں کے سامنے آیا، فوراً بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا، دودھ پلانے لگی۔ سرکار نے ماں کی جو ممتا دیکھی، ماں کی محبت جو دیکھی، صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت جو ہے اپنے بچے سے یوں پیار کرتی ہے، بتاؤ اگر کوئی اس سے کہے کہ اس بچے کو آگ کے اندر ڈال دو، کیا وہ ماں آگ کے اندر ڈالے گی؟ کیا ماں بچے کو آگ کے اندر ڈالے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، ماں اپنے بچے کو آگ میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا میرا مولا اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے، ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ رب یہ چاہتا نہیں ہے کہ اس کے بندے جہنم کے اندر جائیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی مغفرت کے لیے یہ مختلف راتیں بنائی ہیں، یہ بڑی راتیں بنائی، یہ بڑے دن بنائے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بڑی راتیں کیا ہوتی ہیں، یہ بڑے دن کیا ہوتے ہیں؟ ارے یہ اللہ کی بخشش کے بہانے ہیں، اس نے بخشش کے ایک بہانے بنائے گئے۔ مولانا روم فرماتے ہیں رحمت خدا بہا نمی جوید، رحمت خدا بہا نمی جوید، رحمت خدا بہا نامی جوید۔ اللہ کی رحمت جو ہے ڈھیر سارے نیک اعمال نہیں دیکھتی ہے، وہ تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے، میری بارگاہ میں جھک جائے۔ یہ شب برات وہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے کہ بندے اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میرے او بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہ گناہوں کو بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک جگہ فرماتا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، تمہارے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ کیا فرماتا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اللہ فرماتا اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔
رب فرماتا ہے میری مغفرت کی طرف آ جاؤ. اور حضور نے ارشاد فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے. یعنی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. تو شب برات اس کا نام یہ ہے گناہوں سے بری ہونے کی رات، گناہوں سے مبرہ ہونے کی رات، گناہوں سے پاک و صاف ہونے کی رات. آپ نے جو بھی گناہ کیے آپ جانتے ہیں، خدا جانتا. رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، روئیں، آہوزاری کریں. سچے دل سے اگر آپ توبہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات میں گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام.